السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے آج جمعہ کے اس درس میں ہم نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 17 پہ گفتگو کرنی ہے۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وأمر بالمعروف، اچھی بات کا حکم دے، ونہا عن المنکر، بری بات سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور جب تجھ پہ کوئی مصیبت آئے تو پھر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، بے شک مصیبتوں پر صبر کرنا یہ ہمت والے کاموں میں سے کام۔ آج ہم نے اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا، اس پہ بات کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیت میں یہ حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلانے والی ہو، اس کی ڈیوٹی، ذمہ داری یہی ہو۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے گھروں سے چلے جاتے ہیں، پھر دین حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر آ کے لوگوں کو اسلام اور دین کی بات بتاتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مروجہ علوم ہر ایک پر پڑھنے لازم نہیں ہے، مروجہ علوم ہر ایک پر پڑھنے لازم نہیں ہے۔ ایک گروہ کی بات کی کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو، ایک امت ایسی ہو جو جائے اور جا کے سیکھ کے آئے اور پھر آ کے لوگوں کو یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلائے، خیر کی طرف۔ علم حال یہ فرض ہے، اور جو رائج علوم ہیں یہ فرض نہیں ہے۔ علم حال کیا ہے کہ آپ بچپن سے جوانی کی طرف جا رہے ہیں، بالغ ہو رہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو چیزیں فرض ہیں ان کا علم سیکھیں۔ آپ نے کاروبار کرنا ہے تو تجارت کے مسائل سیکھیں، شادی کرنی ہے تو نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھیں، پاکیزگی اور پاک ہونے کے مسائل سیکھیں، حقوق سیکھیں، والدین کے حقوق سیکھیں، اپنے بیوی اور میاں کے، تاکہ زندگی گزارنے میں آسانی۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں علم حال۔ اب جس حالت کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں اس حالت کا علم آپ کو لازمی ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے لیے اس کیفیت کو جاننا، سمجھنا، پرکھنا اور اس ماحول میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا آپ کے لیے کافی ہو، اس کو کہتے ہیں علم حال۔ اور مروجہ علوم کیا ہے کہ صرف و نحو سے لے کر حدیث تک اور قرآن شریف تک، تفسیر، علوم تفسیر، حدیث، علوم حدیث، فقہ، منطق، بلاغت، یہ جتنے بھی مروجہ علوم ہیں، اگر کوئی اپنی زندگی کا وقت نکال کے ان کو سیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ لیکن یہ ایک گروہ ہے، ہر کسی کے لیے یہ لازم، سارے ہی مدرسے آ جائیں گے، سارے ہی سیکھنے لگ جائیں گے تو باقی نظام زندگی معطل ہو جائے گا۔ اس لیے مختلف شعبے مختلف افراد کو دے دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند احادیث میں آپ کو سنانا چاہوں گا تاکہ اس میں تھوڑی سی ہماری دعوت و تبلیغ کے معاملے میں اصلاح ہو سکے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، اور حدیث کا نمبر ہے 78۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے؟ نمبر 1، تم میں سے جو کوئی بری حرکت ہوتے ہوئے دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، یہ اول درجہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اول درجہ۔ نمبر 2، اگر کوئی ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، دوسرا درجہ۔ اگر کوئی اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں برا جانے، یہ تیسرا درجہ۔ یہ تیسرا، اور اس کو کہا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا
ضعیف ترین درجہ، کمزور، لیکن اس کی بڑی مزید وضاحت ہے۔ آپ برائی ہوتی دیکھتے ہیں، آپ صاحب اختیار نہیں، آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ روکیں گے تو پرچہ ہو جائے گا آپ کے خلاف، پولیس پکڑ کے لے جائے گی، پھر ضمانتیں، پھر پیسے کا ضیاع، پھر دائیں بائیں، پھر اگل بگل، پھر آگے پیچھے۔ اس لیے آپ کی ڈیوٹی اور ہماری ڈیوٹی ہاتھ سے روکنا نہیں ہے۔ ہاتھ سے روکنا ہماری ڈیوٹی ہے زبان سے پیغام کنوے کرتا، پیغام سنا دیا، اب جو مانے گا اس کی مرضی، جو نہیں مانے گا اس کی مرضی۔ یہ کام ہے حکمرانوں کا، یہ درجہ ہے صاحب اقتدار لوگوں کا، جو اختیارات والے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں قانون ہوتا ہے، جن کے ہاتھ میں ادارے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے، ان کا کام ہے کہ اسلام کا نفاذ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ حکم ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحج میں، فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین پر قبضہ دے دے تو تم سب سے پہلے کیا کام کرو؟ نظام قائم کرو نماز کا۔ کس کا قائم کرو؟ نماز۔ جو پڑھے اس کو پروٹوکول دو، اس کو عزت دو، جو نہ پڑھے اس کے لیے سختی کے معاملات کرو تاکہ وہ نمازی ہو جائے۔ تو ہاتھ سے روکنا یہ مملکت اسلامیہ کا کام ہوتا ہے، رعایا کا کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس سے دروازے کھل جاتے ہیں مفادات کے۔ میں ہاتھ سے روکوں گا تو کوئی مجھے کہے گا کہ یہ بغض رکھتا تھا، کینہ رکھتا تھا، تو اس لیے اس نے ایسا کیا۔ کوئی نہیں، کہہ دیتے ہیں، پھر کیا ہو؟ اس میں کوئی عزت ذلت کی بات تو نہیں۔ جو مجھے جیسے سمجھے گا وہ مجھے ویسے ہی کہے گا، جو مجھے جیسے سمجھے گا وہ مجھے ویسے ہی کہے گا۔ میں جیسا ہوں میں ویسا ہوں۔ مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ مجھے ایسا ہونا چاہیے کہ جب کوئی مجھے کہے تیرے اندر یہ خرابی ہے، تیرے اندر یہ خرابی ہے، تیرے اندر، تو میں کہ جی دعا کرو اللہ مجھے میرے اندر سے خرابیاں دور کر دے، اللہ میرے اندر سے خرابیاں دور کر۔ یہ ہے نا، یہ آسان طریقہ ہے۔ کیا دعا کریں؟ آپ دعا کریں نا سارے، یا اللہ خلیل کے اندر جتنی خرابیاں ہیں ساری صحیح کر دیں، اتنی سی بات تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں ٹھیک کہ میں کسی کو کہوں کہ تیرے اندر یہ خرابی ہے، تیرے اندر، مجھے زیب نہیں دیتا، مجھے زیب نہیں دیتا، اور نہ ہی زیب دینا چاہیے، اس لیے کہ اسلام پسند کرتا ہے ہم محبت پھیلائیں۔ کیا پھیلائیں؟ محبت۔ ہو گئی نرم نرم بات، چھوڑ دیں، کہ جی ہم محبت کے دائی ہیں۔ ہم کس کے دائی ہیں؟ محبت کے دائی۔ پیار کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، لیکن اصول پہ سودا نہیں کرتے، اصول پہ سودا نہیں کرتے۔ اس کے لیے میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہ کہتے ہیں او یار سانو کچھ نہیں آتا، اسی اینج دے ہاں، اسی اینج دے ہاں، کہا اپنے پاؤں پہ کھڑے رہتے، مضبوط ہیں اپنے پیروں کے۔ تو یہ شفقت ہے، حسن سلوک ہے کہ محبت اور حسن سلوک کرنا چاہیے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر یہ 10 20 50 100 200 خرابیاں ہیں، مجھے آگاہ کرے، میں انشاءاللہ اس کو صحیح کر لوں گا۔ کوئی مجھے کہے کہ ہمارے اندر خرابیاں نکالو، تو میں کہوں گا جی آپ کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص برائی دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اپنے ہاتھ سے روکے۔ اب ہم اس درجے میں نہیں ہیں کہ ہاتھ سے روکے، زبان سے کہیں۔ اور میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جہاں زور چلے وہاں چلا لو، جہاں نہ چلے وہاں چپ کر کے پیچھے ہو جاؤ، وہاں چپ کر کے پیچھے ہو جاؤ۔ جہاں زور چلے وہاں چلا لو، اور جہاں زور نہ چلے وہاں چپ کر کے پیچھے ہو جاؤ۔ قطع تعلق ہی نہیں ہے، قطع تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قطع تعلق کی سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، قطع تعلق کی سے اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ پیچھے ہو جاؤ، کہ جی میں فرنٹ پہ نہیں آ سکتا، میں بیک پہ کھڑا ہوں،
تو اس سے حسن سلوک کی فضا برقرار رہے گی۔ تو بدلہ نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے۔ جو شخص بری بات کہے، رعایا میں سے کوئی اس کو ہاتھ سے بدلہ لے کر مار کٹائی کر کے سزا نہیں دے سکتا۔ سزا دو بندے دے سکتے ہیں، دو بندے، نمبر ایک وقت کا حاکم دے سکتا ہے، نمبر دو قاضی دے سکتا ہے۔ کیا دے سکتا؟ پولیس سزا نہیں دے سکتی، پولیس سزا نہیں دے سکتی، یہ جج کے فیصلے کی جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرواتی ہے۔ لیکن یا تو نظام ہی الٹا، وہ ادھر جانے سے پہلے ہی سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے اور بندہ بالکل ایسے سیدھا پدرا ہوتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک ہوا ہوتا ہے کہ اگر وہ انسان نہ بھی ہوتا تو سارے جرموں کا اس نے اقرار کر لینا تھا جا کے۔ اتنا اس کے ساتھ محبت اور حسن سلوک ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ، میں ابھی پچھلے دنوں کی بات سناتا ہوں، میرے بھائی صاحب کسی معاملے میں ذرا مصروف تھے تو ایک بندے سے ملاقات ہوئی، اس کے ساتھ بڑی محبت ہوئی تھی، بڑی ٹھیک ٹھاک محبت ہوئی تھی۔ تو جو سامنے بیٹھا ہوا تھا نا، وہ ایسے غور سے دیکھ رہا تھا ایسے۔ تو مجھے میرے بھائی صاحبزادہ پیر طریقت بشیر احمد یوسفی صاحب فرمانے لگے، میں نے جج کیا کہ اس کے ساتھ اتنی محبت ہوئی ہے کہ یہ ذہنی توازن کھو بیٹھا، باوجود کوشش کے وہ مجھے پہچان نہیں پا رہا تھا میں کون ہوں۔ یہ والی محبت نہیں کوئی کر سکتا، یہ والا طریقہ کار کسی کا نہیں، کسی ادارے کا نہیں ہے، کسی ایجنسی کا نہیں، یہ حاکم وقت کا ہے یا قاضی کا ہے۔ وہ کسی کو مجرم ثابت ہونے کے بعد اس کے حق میں سزا سنائے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے۔ ہم سارے کس درجے میں ہیں؟ ہم سارے اس درجے میں ہیں اگر زبان ہاتھ میں استطاعت نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے، جو کہ اور ہونی بھی نہیں چاہیے، زبان سے لوگوں کو دعوت دے، اچھی بات کی، بری بات سننے، بس یہی ہے۔ نمبر 3، دل میں برا جانا۔ اضعف الایمان، کہا یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے، لیکن محدثین نے ان کا اختلاف ہو جاتا ہے مسئلہ، کہتے ہیں اضعف مضاعف سے نکلا، ضاد عین سے اسی سے ضعف نکلا۔ ایک معنی اس کا یہ نکال لیا کہ کمزور درجہ ہے، ایک اس کا مطلب ہے دگنا ہے۔ کیا ہے؟ دگنا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل میں ایمان کا سب سے پہلا درجہ یہی ہے کہ کوئی شے آپ کے دل کو بری لگے گی تو آپ اس کے بارے میں فیصلہ دیں گے نا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور یہی اصل میں سب کچھ ہے کہ آپ کسی شے کو دل سے برا جانیں۔ پھر اس کے اوپر ایک حدیث ان کی طرف سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، ایک شخص برائی سے کوسوں میل دور بیٹھا ہوا، کوسوں میل، اس کو پتہ چلا کہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں اور جاپان میں، انڈونیشیا میں، فلسطین میں، عراق میں، شام کہیں کوئی برا کام ہوا، وہ کہنا مگر ہن مزہ آیا، دیکھ نا کوئی دلیر پیدا ہویا، بہت اچھا ہو۔ اور ایک وہ ہے جس کے سامنے برائی ہو رہی ہے لیکن طاقت نہیں ہے اس میں، وہ کہتا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی مثال سامنے رکھ لو، جو برائی سے ہزاروں میل دور ہے لیکن وہ برائی کو اچھا سمجھ رہا ہے، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے برائی میں خود شامل ہے، اور جو برائی کے قریب ہے لیکن برائی کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے غلط ہو رہا، تو فرمایا وہ ایسے ہے جیسے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے۔ تو کیا پہلے اس کو یہ ہے، یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ کام اچھا ہے کہ برا ہے۔ اگر یہ فیصلہ کر لے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی کام اچھا ہے کہ کام برا ہے، پھر معاملات، سب سے بڑا مفتی یہی ہے، کوئی کام کرو تو یہ الارم بجا دیتا، کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بعد میں انسان اس کی بات دبا دے، نہ سنے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ آواز نکالتا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، او ہو اتنا زبردست موضوع ہے، بخاری شریف کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 2686۔
حدود اللہ میں مداہنت کرنے والا، حدود اللہ میں مداہنت کرنے والا، مداہن کون ہوتا ہے؟ مداہن وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے اختیار میں برائی روک دینا ہو لیکن مفادات کے لیے نہ روکے، اس کو کہتے ہیں مداہن۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مداہن۔ فرمایا حدود اللہ میں مداہنت کرنے والا، اس کی مثال سمجھاتے ہوئے ایسے بیان کی کہ کشتی میں 2 فلور تھے، ایک نیچے والا ایک اوپر والا، ایک نیچے والا ایک اوپر والا۔ ایک طبقہ نیچے بیٹھ گیا کشتی کے نیچے والے پورشن میں، ایک اوپر والی منزل میں بیٹھ گیا۔ اب جب نیچے والوں کو پیاس لگی تو اس نے اوپر سے جا کے جہاں پانی تھا تو وہاں کہا یار پانی چاہیے، 1 دفعہ گیا، 2 دفعہ گیا، 3۔ اوپر والوں کو تکلیف ہوئی تو کہا تو بھی بار بار آ جانا پانی لینا، اپنی جگہ پہ بیٹھا نہیں جاتا۔ اس نے جا کے نا تو نیچے سوراخ کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا اوپر سے پانی نہیں ملتا تو نیچے سے نکال لیتا ہوں، نیچے سے نکال لیتا ہوں۔ اب جب اس نے نیچے سے پانی نکالنے کے لیے کوشش کی، اوپر والوں کو پتہ چلا نیچے کچھ ہو رہا، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا تم پانی نہیں دیتے، اور جب میں اوپر لینے کے لیے آتا تو تم غصہ کرتے ہو، تم ناراض ہوتے ہو، تو میں پانی پھر نیچے سے نکالنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اگر اوپر والا نیچے والے کو نہیں روکے گا، اوپر والا مداہنت کا شکار ہو جائے گا، مداہن بن جائے گا، نہیں روکے گا، فرمایا اوپر والے بھی تباہ ہو جائیں گے، نیچے والے بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اس کا کام ہے کہ نیچے والے کو جس طرح بھی ممکن ہے روکے تاکہ اوپر والے بھی محفوظ رہیں، نیچے والے بھی محفوظ رہیں۔ اب وہ کام تو غلط کر رہا ہے نا، لیکن وہ غلطی کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ اوپر والوں کی بنیاد پہ کر رہا ہے۔ اوپر والے اس کو پانی لینے نہیں دے رہے تو کہتے چلو پھر میں تھوڑی کر لانا، تو کیا ہوگا؟ فرمایا اوپر والے بھی تباہ ہو جائیں گے، نیچے والے بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور حدیث مبارک بڑی خوبصورت ہے اوامر و نواہی میں، جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 4338۔ یہ عبرت کا مقام ہے، اس کو بڑی ریالٹی سے سننا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس قوم میں گناہ عام ہو جاتا اور اس قوم کے قدرت والے لوگ جو قدرت رکھتے، جو اس کو روک سکتے ہیں، روکتے نہیں، تو فرمایا پھر اللہ اس قوم کو دوسری قوم سے بدل دیتا۔ کیا مطلب؟ پھر کوئی عذاب آتا ہے، وہ قوم غرق ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، برف کے نیچے آ جاتی ہے، زلزلے کے نیچے آ جاتی ہے، پانی کے نیچے آ جاتی ہے، کوئی ایسی صورت ہوتی ہے کہ وہ قوم ساری ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں نئی قوم لے آتی۔ اس میں یہ میرے پاس ایک کتاب میں میرے ابا جان حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعوت و تبلیغ، اس میں لکھا بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کے اندر 18,000 علماء رہتے تھے۔ کتنے؟ 18,000۔ کتنے رہتے تھے؟ 18,000۔ اور وہ صرف ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنا۔ جب وہ ایک دفعہ کسی کو دعوت دیتے تو وہ ٹھیک نہ ہوتا تو اگلی دفعہ اس کو دعوت نہ دیتے، بلکہ اس کے ساتھ خود مصروف گناہ ہو جاتے۔ تو جب عذاب دینے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ان 18,000 علماء کو جو بنی اسرائیل کے تھے فاسق و فاجر قوم کے ساتھ غرق کر دیا۔ ایک بندہ نہیں، 18,000۔ ان کو کہا، جو فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے، انہوں نے کہا مولا اس میں تو بڑے بڑے شیوخ ہیں، میں شیوخ الحدیث نہیں کہتا، حدیث کی توہین ہو جائے گی، بڑے بڑے شیوخ ہیں، بڑے بڑے معتبر راہب ہیں اور حواری موجود ہیں، تو مولا ان سب کو، فرمایا ان سب کو بھیج دو بیچ میں۔ کہ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ دعوت اسلام کے بعد جب ان کو اسلام سے ہٹا ہوا پاتے تھے پھر ان سے جدائی اختیار نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ ہی مصروف رہتے تھے۔ ایک دفعہ ان کو سمجھایا، انہوں نے بات سنی تو ٹھیک، نہیں سنی تو چلو اسی بھی تواڈے نال،
اس لیے اسلام نے کہا کہ جہاں بات چلے وہاں چلا لو، جہاں بات نہ چلے وہاں شریک نہ ہو، چپ کر کے پیچھے ہو جاؤ، چپ کر کے پیچھے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جرم کے اندر، برائی کے اندر دعوت کے بعد شامل ہو جانا یہ عذاب الہی کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کیا گیا جامع ترمذی میں اور ابن ماجہ شریف۔ حدیث کا موضوع کیا ہے؟ فرمایا صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس میں اچھی بات کا حکم دینا آسان ہے، بری بات سے روکنا آسان ہے۔ ایک وقت آئے گا جب خواہش نفس کی پیروی کی جائے گی اور بخل کی اطاعت ہوگی۔ خواہش نفس کی پیروی ہوگی اور بخل کی اطاعت ہوگی، دین پر دنیا کو ترجیح دی جائے گی اور لوگ اپنی رائے کے اوپر غرور و تکبر کریں گے۔ فرمایا جب تم ایسی کیفیت دیکھو تو اپنے آپ کو محفوظ کر لو، بچا لو۔ وہ دن تمہارے لیے صبر کے دن ہے، وہ دن تمہارے لیے صبر کے دن ہے۔ اور پھر فرمایا ان دنوں میں صبر مشکل ہو جائے گا۔ ان دنوں میں عرض کی حضور کتنا مشکل ہوگا؟ فرمایا اتنا مشکل ہوگا جیسے تم میں سے کسی کو کہا جائے کہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ لو۔ آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا کتنا مشکل ہے، انگلی نہیں لگ سکتی اس کو، وہ جلا کے راکھ کر دیتا۔ تو فرمایا صبر اتنا مشکل ہو جائے گا، اگر تم میں سے کسی کو کہا جائے کہ آگ کا انگارہ پکڑ لو تو وہ انگارہ مشکل ہے بلکہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو فرمایا اسی طرح صبر انتہا درجے کا مشکل کام ہوگا، لیکن پھر امتی تو امتی ہوتے۔ فرمایا سنو، جو اس وقت میں مشکل وقت میں صبر کرے گا، اے میرے صحابہ تم میں سے 50 بندوں کو جتنا ثواب ملتا ہے اللہ اکیلے کو ثواب اتنا عطا فرمائے۔ لیکن یہ مشکل ہے بابا، یہ مشکل ہے، اس کا قابو میں رکھنا بڑا مشکل ہے، یہ تو تباہ کر دیتی ہے ہمیں۔ اس کو قابو میں رکھنا چاہیے، کہنا چاہیے یا اللہ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جو میں نے ابھی حدیث آپ کو ابو داؤد شریف کی بیان کی کہ ان بندوں پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا جو اچھائی کا حکم دیتے پھر برائی کے اندر ساتھ شامل ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ جب انبیاء کو بھیجتا ہے، انبیاء کو، پھر ان کے بعد جو قومیں بھیجتا ہے تو سب سے پہلے والے جو انبیاء کے قریب رہنے والے ہوتے وہ حواری ہوں، وہ اصحاب ہوں۔ فرمایا وہ انبیاء کے طریقوں کی من و عن پیروی کرتے، من و عن پیروی کرتے، من و عن پیروی کرتے۔ پھر جب وہ وصال کر جاتے ہیں تو ان کے بعد وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ناخلف ہوتے، نافرمان ہوتے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، دوسروں کو کہیں گے جیسے میں کہتا ہوں، دوسروں کو کہتا ہوں بھائی چنگا چنگا سلوک کیتا کرو، تو آپ میں کرتا ہوں تو ناخلف ہوں نا، اسی لیے تو بات سنا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہم اصل میں ہیں کیا۔ تو فرمایا وہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ دوسروں کو تو اچھے کاموں کا حکم دیں گے لیکن خود نہیں کریں گے۔ فرمایا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر ہوگا یہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا لازم ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تو کہا جو ہاتھ سے طاقت نہیں رکھتا جہاد کی، کہا وہ زبان سے جہاد کر، کہا جو زبان سے بھی نہیں رکھتا، فرمایا وہ دل میں ان کے خلاف عہد کرے کہ مجھے جب طاقت ملے گی تو جہاد کروں گا، ویسے میرے دل میں ان کے ساتھ جہاد، پھر جہاد کرنے کا پھر انہوں نے کھاوے پیوے نا، پھر بیٹھ کے جو کھا لیا تو جہاد ختم ہو گیا، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائے پیے نہ۔ تو فرمایا جب یہ 3 طرزیں پیدا ہو جائیں پھر چوتھی طرز یہ ہوگی کہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں۔ اس میں 2-3 باتیں
میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو بڑی ضروری ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی مبلغ امر بالمعروف کرے تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ پہلی بات، اگر امر بالمعروف کرنے والا، اچھی بات کا حکم دینے والا یہ گمان رکھتا ہے کہ میرے کہنے سے یہ برائی چھوڑ کے اچھائی پہ آ جائے گا، تو اس کے اوپر کہنا فرض ہے، دعوت و تبلیغ اس کے اوپر فرض ہے۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں کہوں پتہ نہیں مانے یا نہ مانے، دونوں اطراف وزن میں برابر ہے، مانے یا نہ مانے، تو پھر اس کے اوپر دعوت و تبلیغ واجب ہے۔ کہے، ہو سکتا ہے مان کے وہ نیکی کی طرف آ جائے، اور اگر یہ بات غالب ہے کہ میں اس کو دعوت و تبلیغ کروں گا تو یہ نہیں مانے گا، تو بھی اس کے اوپر لازم ہے کہ دعوت و تبلیغ کرے۔ کیوں؟ اس کو اللہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ تینوں درجے ہیں، پہلی صورت۔ نمبر 2، اگر اس کو یہ گمان ہو کہ دعوت و تبلیغ کرنے پہ فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا، الٹا لوگ میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور میرے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، مجھے برا بھلا جانیں گے، تو بھی دعوت و تبلیغ لازم ہے۔ کیوں؟ یہ انبیاء کا شیوا ہے کہ جب وہ دعوت و تبلیغ کرتے تھے تو لوگ مخالف ہو جاتے تھے، تو لوگوں کی مخالفت سے ڈر کے دعوت و تبلیغ چھوڑ دینا یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ ایسے بندے کو ضرور دعوت و تبلیغ کرنی چاہیے جب اس کو یہ خدشہ ہو کہ دعوت و تبلیغ کا پیغام سن کے لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، سارا جہاں مخالف ہو جائے، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی طرف دیکھ رہا ہوں بس، اور جو مرضی کوئی کرتا ہوں۔ پھر کیا کرے گا کوئی جو آپ سے نالاں ہے، جو آپ سے ناراض ہے؟ 2 گالیاں نکال دے، 2 تھپڑ لگا دے، زیادہ سے زیادہ اس کے پاس یہ ہے وہ بندہ قتل کر دے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے ہاتھوں نہیں قتل ہوں گے تو ویسے تو موت نہیں آنی نا، تو آ ہی جائے۔ تبلیغ کے راستے میں موت آ جائے، جو دعوت و تبلیغ کے مشن پہ فوت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مبلغ قیامت والے دن نبیوں کے صف میں کھڑا ہوگا، کہ اس کا تخت نبیوں کے ساتھ لگا ہوگا، صرف درجہ نبوت کا فرق ہوگا۔ درجہ وہی انبیاء یہی کام درجہ نبوت میں بیٹھ کے کرتے تھے، یہ ان کا ماننے والا نبی تو نہیں ہے لیکن کام وہی کر رہا ہے، تو کہا اس کا تخت ان کے ساتھ لگا ہوگا، فرق ہوگا تو درجہ نبوت کا فرق ہوگا۔ کسی کی پرواہ نہ کر، کسی کی، اپنا کام کرتا رہے۔ کسی کا منہ میٹھا ہے تو کوئی بات نہیں، کسی کا منہ نمکین ہے تو کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بندے سے خوش نہیں ہو سکتے کوئی، آپ سے مجھ سے کوئی خوش نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کسی کو خوش نہیں کرنا، ہم نے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ کس کو خوش کرنا؟ اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ قطع تعلقی نہ ہو، رشتہ داری خراب، نرمی، معافی، کوئی نہیں، 2 4 5 10 باتیں کہہ لو اور کہہ لو، اور نہیں جی بھرا تو اور کہہ لو، لیکن کیا ہے؟ قطع تعلقی نہیں ہونی چاہیے۔ قطع تعلقی سارے اسلام کو کاٹ دیتی، ختم ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ قطع تعلقی یہ اسلام کا حسن نہیں ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے نکلے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ مجھے مار پڑے گی، کیا پڑے گی؟ مار پڑے گی، اور پھر اس کو اپنے اوپر قابو ہو کہ ان کی مار کھا کے میں آگے سے مسکرا کے ملوں گا، گالی نہیں دوں، تو کون ہونا ہے میرے مارنے والا، آگے سے مسکرا کے ملوں گا، اس تکلیف پہ میں صبر کروں گا، تو فرمایا قیامت والے دن اللہ ایسے شخص کو مجاہدین کی صف میں کھڑا کرے گا، مجاہدین کی صف میں کھڑا کرے۔ یہی پٹ دیاں وقت گزر گیا، بابا جی یہی کہندے رہے سارے، آؤ تبلیغ کریے، آؤ چلیے، نگینہ مسجد، کوئی گل ہی نہیں۔ جو گئے وہ فیض لے گئے، جو نہیں گئے، قافلہ چل رہا ہے، آ جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، آ جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات، مقدر ہے نا جی۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا،
کہ عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، تو آ کے لے کے چلا جائے، کوئی نہ لے کے جائے، کام تو چل رہا۔ اور جو کام اخلاص کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اس کے بارے میں یاد رکھیے گا، جو کام اخلاص سے شروع ہوتا ہے، جب تک اخلاص رہتا ہے کام جاری رہتا ہے، جب تک اخلاص رہتا ہے کام جاری رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا اگر اس کو اندیشہ ہو کہ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے پہلے ہے کہ مجھے ماریں گے، اب ہے اندیشہ ہے مجھے قتل کر دیں گے، تو کہا پھر بھی اس کے اوپر تبلیغ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پہلے والے کو جس کو مار کا خطرہ ہے مجاہدین کے ساتھ اٹھائے گا، اور اس کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ مجاہد اور شہید میں فرق ہے نا، مجاہد وہ جو جہاد پہ گیا، شہید جو گیا تو واپس نہیں آیا، دونوں کے مزاج میں فرق ہے، دونوں کے ثواب میں فرق ہے، ہیں ایک ہی کیٹیگری کے، لیکن ایک جا کے غازی بن کے آ گیا اور دوسرا شہید ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ پھر امر بالمعروف کے لیے 5 باتیں ضروری ہیں، امر بالمعروف کے لیے 5 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، عالم ہونا چاہیے، اس کے پاس علم ہونا چاہیے، جس بات کی وہ دعوت و تبلیغ کر رہا ہے اس کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے۔ نمبر 2، سب سے اہم شے علم کے بعد فرمایا اس کی دعوت و تبلیغ کا مقصد اللہ کی رضا ہو اور احیاء کلمت اللہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ میں دعوت و تبلیغ کروں گا تو میرا نام وڈا ہو جائے، یہ نہیں۔ اور ہمارے صوفیہ کرام کہتے ہیں لوگ ریاکاری اور دکھلاوا تو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے۔ اس بات نے لوگوں کی طبیعتوں کے اندر سے تکبر ختم کر دیا کہ مرنے کے بعد بھی ریاکاری ہے۔ کہا مرنے کے بعد کون سی ریاکاری ہے؟ زندہ تو ریاکاری کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کون سی ریاکاری؟ کہا مرنے کے بعد ریاکاری یہ ہے کہ انسان زندہ سوچے میں مروں گا تو 50,000 بن جائیں گے، کہا یہ ریاکاری ہے۔ تو اتنے قابل ہوتا تو اللہ نے بندے خود ہی بھیج دینے تھے، اور اگر نہیں آئے تو بندوں کا نہ آنا کو ناکام ہونے کی دلیل تھوڑی ہوتی ہے۔ کامیابی کی دلیل تو وہ ہے کہ بندے کی روح نکلے تو اللہ اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے، بندے چاہے 3 نہ اس کے ساتھ۔ کامیابی یہ ہے کہ وہ بخشا جائے۔ تو کہا بندے مرنے کے بعد بھی ریاکاری نہیں چھوڑ دے، جی میں اسی مرا گے جی تو ایڈا بڑا جنازہ ہوئے۔ بڑے جنازے یہ بابرکت اشیاء ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے وڈے جنازے کو کامیابی دی دلیل نہیں ہوندے، اور بھائی وڈے جنازے کو ہوندے کامیابی دی دلیل ہے۔ بڑے جنازوں پہ جو کثرت سے لوگ آئے ہوتے ہیں نا، وہ اسی لیے آئے ہوتے ہیں کہ لوگ پیار کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اس بندے نے دین کا کام کیا، اس نے خدمت اسلام کی، اس نے رسول اللہ کی امت میں محبت رسول بیدار کی، تو چلو سارے جا کے نماز جنازہ پڑھیں۔ یہ محبت کی دلیل ہے۔ کس کی دلیل ہے؟ محبت کی دلیل ہے۔ مومن کا بڑا جنازہ یہ اس کے ساتھ محبت کی دلیل ہے کہ کثرت سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب اسی بھی پیار کرنا لے چکے۔ بابا فرید الدین اتار کہتے ہیں میں نے تصوف کی کتابوں میں پڑھا، یہ وہ وجہ لکھ رہے ہیں تذکرۃ الاولیاء لکھنے کی، میں نے تذکرۃ الاولیاء کیوں لکھا؟ کہا میں نے بڑے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا، ایک بندہ فوت ہوا، خطیب تھا، اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے گرفت فرمائی، پکڑا اور کہا تیرے کام نہیں تھے میں تجھے بخش دیتا، تیرے کام نہیں تھے میں تجھے، لیکن تجھے بخشا اس لیے ایک دن تو واز کر رہا تھا اور تو نے کوئی میرے محبوب کی شان بیان کی، اور وہاں ایک میرا دوست بیٹھا ہوا تھا وہ خوش ہو گیا، تو اپنے دوست کی خوشی میں نے تیری بخشش کر دی ساری۔ تو بابا فرید الدین اتار کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اللہ کا ولی ایک دفعہ خوش ہو جائے تو بخشش ہو جاتی ہے؟ تو کہا میں نے اتنے سارے اولیاء کے حالات زندگی اکٹھے کر دیے، چلو کوئی تو خوش ہو جائے گا یار۔ تو جو بڑے جنازے ہوتے ہیں وہ یہ کہنا نہیں چاہیے کہ وہ کامیابی کی دلیل نہیں ہوتے، وہ محبتوں کی دلیل ہوتے ہیں، وہ محبتوں کی دلیل ہوتے ہیں۔ ہمارے شیخ الحدیث میرے استاد مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب اپنے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے یار نہ کبھی زندگی میں ملنا، مصروف ہو جانا اپنی دعوت و تبلیغ میں، یار لیکن میں نے مسلم پڑھائی ہے، ایک حق ہے
کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے میں ضرور آؤں.